پاکستان میں اس وقت دو سوال بہت زیادہ اہم ہیں. ایک یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اسی طرح سروائیو کر پائے گی، اور دوسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ بھی سروائیو کر پائے گی، یا آہستہ آہستہ یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں دونوں پارٹیاں. کیونکہ تیسری جو اہم وجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ہاری ہوئی بازی کو آج جیتنے کی ایک آخری کوشش کی ہے، جس سے سیاست میں دوبارہ جو ہے وہ ایک ہلچل دکھائی دینی شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ملک بھر میں احتجاج کیا گیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. تو آغاز کرتے ہیں جی. سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح الیکشن 2024 میں سروائیو کیا ہے اور ایک اچھا مارجن لے کر واپس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں آئی ہے، کیا اس طرح جو آئندہ الیکشن ہوں گے تب تک پاکستان تحریک انصاف اپنا یہ مومنٹم قائم رکھ سکے گی یا نہیں. اور اس کے ساتھ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو کہ ان الیکشن میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہی ہے، کیا آئندہ الیکشن تک وہ کہاں پر کھڑی ہوگی، اور کیا وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی یا وہ بھی اپنے عروج کی طرف جائے گی. یہ بہت ہی زیادہ اہم سوالات ہیں جن کی طرف ابھی تک کسی بندے نے بھی توجہ نہیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو آئندہ سمت ہوگی اس کے لیے انتہائی اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون ان دونوں پارٹیوں کا مستقبل کیا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہارتی ہوئی اپنی آخری بازی ہے اس کو جیتنے کی جو کوشش کی ہے، اس کی وجہ سے شاید پاکستان تحریک انصاف کو جیت تو نہ مل سکے، لیکن پاکستان میں دوبارہ ایک جو سیاسی پارہ ہے وہ ضرور ہائی ہو گیا ہے. اور کوشش وہ یہ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت سنی اتحاد کونسل میں تقریباً ضم تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے سارے اراکین جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں، انہوں نے صدارتی امیدوار اپنے صدر کے لیے جس بندے کو نامزد کیا ہے وہ ہے جی محمود خان اچکزئی. ان بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور بڑا میڈیا کے لیے بھی، صحافیوں کے لیے بھی اور عام ورکرز کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ ایک ایسے بندے کو پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے صدر کے امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے، جس کا تعلق نہ سنی اتحاد کونسل سے ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا اس سے پہلے محمود خان اچکزئی سے کوئی رابطہ تھا، اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے. یکدم سے یہ اچانک سے خبر آئی ہے، کل رات کو اچانک شیر افضل مروت نے جو ہے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے امیدوار جو ہیں صدارتی امیدوار وہ محمود خان اچکزئی ہو، اور آج بالکل ہی ایسا ہوا. اب اس سے سرپرائز کیا ہوا ہے اور ہلچل کیوں بڑھ گئی، یہ بڑی اہم وجہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں سے اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہوتا کینڈیڈیٹ صدارتی امیدوار کے لیے تو اس کو صرف پاکستان تحریک انصاف کے ہی ووٹ ملنے تھے، جو کہ سنی اتحاد کونسل، اس وقت آپ سنی اتحاد کونسل کہہ سکتے ہیں، آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کو صرف ووٹ ملنے تھے. لیکن اب یہ جو نیا سرپرائز دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ورکرز کو بھی، اپنی پارٹی کو بھی، اپوزیشن کو بھی، پی ڈی ایم کو بھی، مسلم لیگ نون کو بھی، کہ انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اس کو نامزد کر دیا. اب یہ نام اہم کیوں ہے، بڑی اہم وجہ یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کا نام اہمیت کا حامل کیوں ہے، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ بلوچستان سے جو قوم پرست جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ ساری محمود خان اچکزئی کے ساتھ ہیں. دوسرا اہم بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی 2018 کے بعد، جب نواز شریف کو جو ہے وہ اقتدار سے نکالا گیا تھا، تو جو نواز شریف نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا اس میں بھی محمود خان اچکزئی جو تھے وہ نواز شریف کے حق میں بولے تھے اور وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت میں. اب وہی محمود خان اچکزئی جو ہے وہ آگے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی امیدوار کے طور پر. اب دلچسپ یہ ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے ابھی تک کسی کو بھی جو ہے وہ ووٹ کے لیے آنے کی، پاکستان تحریک انصاف کا وفد ان کے پاس گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد ان کے پاس گیا، اسی طرح آج محمود خان اچکزئی نے جا کے مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات کی ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے کہہ لیں کہ درینہ دوست بھی ہیں اور پرانے تعلقات بھی ہیں. تو اس وجہ سے اگر مولانا فضل الرحمان نون لیگ میں جانا بھی چاہ رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف نے ضرور دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ نون لیگ کو جو ہے ووٹ دینے کی بجائے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی کے ذاتی تعلقات بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اچھے خاصے ووٹ حاصل کریں گے بلوچستان اسمبلی سے بھی، کے پی کے اسمبلی سے بھی، پنجاب اسمبلی سے بھی. اسی طرح سینیٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں صدارتی امیدوار کے لیے صدر کو، تو اب
صدر میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ اکثریت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو JUIF یعنی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے ان کے بھی کچھ سینیٹرز ہیں تو وہ بھی جو ہے ووٹ کریں گے صدر پاکستان کے امیدوار محمود خان اچکزئی کو. تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ نامزد کر کے دوسری جو جماعتیں ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کو ضرور جو ہے وہ مشکلات کا شکار کر دیا ہے. لیکن الٹیمیٹلی لگتا تو یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے. لیکن محمود خان اچکزئی کے نامینیٹ ہونے سے جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات ان کی بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مستقبل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مستقبل کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا, کیا یہ دونوں سروائیو کر پائیں گی. تو اگر پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا, احتجاج کی سیاست کو چھوڑ کر اسمبلیوں میں آرام سے چاہے وہ اپوزیشن ہی کریں, لیکن اگر وہ سکون سے بیٹھ گئے تو پھر آئندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے دن ہی سے جارحانہ رویہ اختیار کیا, شدید نعرے بازی کی, احتجاج کیا اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر فارم 45 47 کا جو ہے وہ انہوں نے شور و غوغا چھوڑا ہے, اسی لیے تاکہ ان کا جو مومنٹم ہے یہ برقرار رہے آئندہ الیکشن تک. اسی طرح اگر بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی تو لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک بات میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون یا MQM سے اتحاد کی کوشش کی تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ شاید مایوس ہو, جو کہ گزشتہ جو انتخابات گزرے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کہا یہ جا رہا تھا کہ انتہائی مایوس تھا, لیکن انہوں نے 8 فروری والے دن جو ہے وہ خاموش انقلاب کے ذریعے بہت زیادہ ووٹ جو ہیں, امید سے زیادہ ووٹ دیے ہیں عمران خان کو. جتنے بھی تجزیہ نگار تھے, جتنے بھی سیاستدان تھے, جتنے بھی جو لوگ پیشن گوئیاں کر رہے تھے, ان سب کو غلط ثابت کیا ہے پاکستانی عوام نے, ان کو انہوں نے جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو, اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اب بات آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, تو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں, انہوں نے اب یہ جو ہے وہ اعلان کیا ہے یا وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک نئی پارٹی جو ہے اس کی تشکیل کرے. تو اگر ایک نئی پارٹی شاہد خاقان عباسی رجسٹرڈ کرتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ جو ان کی پارٹی میں شامل ہوں گے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں گے. جی ہاں, کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, ان کا حلقہ احباب سارے کا سارا نون لیگ کا ہے, پرانے تعلقات ہیں اور انتہائی پرانے رہنما تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے. تو اس طرح سے اگر شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ نئی پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بندے جس سیاسی پارٹی کو چھوڑ کر شاہد خاقان عباسی کے پاس جائیں گے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ پنجاب میں جنہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے اور الٹیمیٹلی وہ وفاق میں بھی اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں, میاں شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے, تو اگر کم از کم پنجاب میں نون لیگ نے ڈیلیور کر لیا پھر تو آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کو کچھ نہ کچھ ووٹ مل جائے گا. لیکن اگر وہ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے, چاہے وہ پنجاب کی حد تک ہو یا وفاق کی حد تک ہو, تو پھر آئندہ جو انتخابات ہوں گے ان میں پاکستان مسلم لیگ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. یہ میں آپ سے آپ کو بتا رہا ہوں, بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے, اچھا بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وقفے سے باقاعدہ احتجاج کیوں کیے جا رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا, دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان کا جو مومنٹم عوام کے درمیان ایک بن گیا ہے, ایک دھاندلی کا بیان ہے انہوں نے بنا لیا ہے, اور کہہ لیں کہ انہوں نے یہ بیانیہ جو ہے اپنا اس کو بہت زیادہ طاقتور کر لیا ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے ان سے چھینا گیا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو عوام کے ذہنوں میں تازہ رکھیں, اس کے عوام کو بھول لینے دیں آئندہ الیکشن تک. وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن تک اس بات کو عوام کے ذہنوں میں جو ہے وہ تازہ رکھا جائے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. تو اس کے ذریعے ہوگا کیا کہ جس بندے نے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے وہ دوبارہ اسی ضد میں کہ اس کا ووٹ جو ہے اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے گا. تو یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے آئندہ اس اسمبلی کی مدت کے بعد جو انتخابات ہیں ان تک کے لیے کہ ہمیں اسی طرح احتجاج کرنا ہے, اسی طرح جو ہے وہ شروع ہوگا کرنا ہے, اسمبلی کو نہیں چلنے دینا, ہمیں لگاتار احتجاج کی سیاست کرنی ہے تاکہ عوام کے ذہنوں میں جو ان کے لیے اس وقت ایک مومنٹم بنا ہے اسی مومنٹم کو آئندہ انتخابات کے لیے قائم رکھا جا سکے اور اس کو جو ہے وہ کیش کیا جا سکے. تو یہ حالات ہیں, لیکن
میرے مطابق جو ہے وہ پاکستان اس وقت اتنے گمبھیر مسائل کا شکار ہے، اتنے زیادہ مسائل ہیں پاکستان میں، بے روزگاری کے، اس کے علاوہ مہنگائی کے، بجلی کے بلز ہو گئے، گیس کے بل ہو گئے، معیشت ہو گئی، خارجہ پالیسی ہو گئی، ہر چیز اتنی زیادہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے کہ جب تک پاکستان کے یہ بڑے سٹیک ہولڈرز جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ مل کر نہیں بیٹھتے تو ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ بلکہ الیکشن کے بعد بہت سے لوگ یہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا، لیکن الیکشن کے بعد دوبارہ وہی مایوسی جو الیکشن سے پہلے تھی وہی مایوسی اب الیکشن کے بعد بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو پاکستان کے حق میں تو یہ ہے کہ سارے مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی جو ہے اس کو سائن کرے، معیشت کے بارے میں مل کر جو ہے وہ فیصلے کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک حکومت فیصلہ کر کے جائے اور آنے والی حکومت جو ہے وہ اس فیصلے کا خاتمہ کر دے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے آج جو احتجاج کیا ہے وہ بڑا ہی آپ اس کو جاندار کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا، بارش ہوگی، موسم خراب ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو لیڈران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ روپوش بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود احتجاج کرنا، احتجاج کی کال دینا اور پھر حکومت کی طرف سے پیش کی پولیس تعینات کرنا، یقیناً اس نے لوگوں کے حوصلے کو بلند کیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ڈاؤن نہیں کیا۔ اگر وہاں پر پہلے سے پولیس جو ہے وہ موجود نہ ہوتی، بالکل آزادانہ جو ہے وہ ان کو احتجاج کرنے کا حق دیا جاتا، تو میرے خیال سے شاید اتنی زیادہ خبریں نہ بنتی، اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ان کی رینکنگ نہ ہوتی۔ لیکن حکومت جو ہے وہ لگاتار ان کو روکنے کی کوشش میں ان کو ضرور پذیرائی دیتی جا رہی ہے، ان کو اہمیت دیتی جا رہی ہے، اور گرفتاریوں کی وجہ سے وہ جو ہے ہیڈ لائنز میں آ جاتے ہیں۔ تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف نے بارش کے اندر ہی، جیسا کہ شیر افضل مروت آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز وغیرہ میں بھی، کہ اسلام آباد میں شدید بارش ہوئی، اعلیٰ باری کے باوجود شیر افضل مروت جو ہے وہ گاڑی اپنی پر موجود ہیں کارکنوں کے ساتھ بغیر کسی چھت کے، اور انہوں نے انتہائی جاندار جو ہے وہ احتجاج کیا ہے۔ تو ان احتجاج کے نتیجے میں ایک تو عوام کے ذہن میں یہ جو فارم 45-47 کا مینڈیٹ چوری کا جو بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آئندہ انتخابات کے لیے یہ بھی پکا ہو جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات پکی ہو جائے گی کہ پہلے نگران حکومت جو ہے وہ سب کچھ کر رہی تھی، کارکنان کو گرفتار کر رہی تھی، احتجاج سے روک رہی تھی، سوشل میڈیا کو بند کر رہی تھی، تو اس وقت یہ تھا کہ اس کا الزام صرف نگران حکومت کو جا رہا تھا۔ لیکن اب نون لیگ کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور باقی جتنی بھی ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ اب ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب اگر کارکنان کو گرفتار کیا جائے گا، احتجاج سے روکا جائے گا، لاٹھی چارج کیا جائے گا، کریک ڈاؤن کیا جائے گا، تو اس کا سارا ملبہ آئے گا جو موجودہ حکومت ہوگی۔ اور آپ کو بتایا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ڈائریکٹ الزام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پر جائے گا، تمام کریک ڈاؤن کا، گرفتاریوں کا، سب کا۔ تو مسلم لیگ نون کو بھی اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا چاہیے، جو نگران حکومت کی پالیسی تھی اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور ڈائلاگ کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔